قرآن پاک کے 5 مقامات میں اکثر لوگ بہت ساری غلطیاں کر لیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم وہی غلطیاں درست کریں گے۔ چلیں جی، سب سے پہلے آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ اب یہاں پر دیکھیں سن، ٹھیک ہے، کافی لوگ کیا کرتے ہیں اُنَاسٍ، لیکن یہ سن نہیں ہے۔ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد چھوٹی سی میم آتی ہے تو ہم تنوین یعنی 2 زیر کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم میم کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سم بے، اب بِمَامِهِمْ نہیں ہے، با کے بعد دیکھیے الف پہ زیر ہے، پروپر یہاں پر با زیر بے، حمزہ زیر اے۔ جب بھی الف پہ کوئی نشانی آتی ہے تو ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ الف ہے، الف کے نیچے زیر ہے، با زیر بے، الف زیر اے، بے امامہم۔ اوکے جی، تو یہ ہو جائے گا اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ آگے ہی دیکھیں 73 میں لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، لِتَفْتَرِي نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں یا پہ پروپر زبر ہے، تو یہ والی یا بھی لکھی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم یا زبر یہ پڑھتے ہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اب جب بھی قوف یا صلے آئے گا تو یہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہاں پر کنٹینیو کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ علینا غیرہ وَإِذَا۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، لام زبر لا لکھا ہوا ہے، اگر یہاں پر تا پہ شد نہ ہوتی تو ہم اس کو لام زبر لا کر کے پڑھتے، لیکن شد کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنی پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملائیں۔ تو ہم یہاں پر الف پہ تو کوئی بھی نشانی نہیں ہے، تو ہم تا کو الف کے ساتھ نہیں ملا سکتے، لات نہیں پڑھ سکتے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے لام تا زبر لت، ٹھیک ہے۔ الف کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ جب بھی ہم 2 زبر پہ وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم خلیلن نہیں پڑھ سکتے، ہم نے ایک زبر کر کے الف کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لام زبر لا، خلیلا۔ اوکے جی، چلیں جی تیسرے حروف پہ، تیسرے مقام پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں 74 آیت میں لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ۔ اچھا، اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں تو اب سراسر غلط پڑھتے ہیں، یہ کدت نہیں ہے۔ میں نے ابھی پیچھے آپ کو کیا سمجھایا کہ جب بھی کسی حرف پہ شد آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے والی نشانی کے ساتھ ملائیں گے، پیچھے والی حرکت کے ساتھ۔ حرکت ہم کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر یا پیش میں سے جو بھی نشانی آتی ہے ہم اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے کدت نہیں پڑھنا، یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کت، کاف زیر کی کو تا کے ساتھ ملانا ہے، کاف تا زیر کتا زبر تا، کت۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ، ٹھیک ہے۔ سیم طریقے سے آیت نمبر 80 میں دیکھیں، یہاں پر کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ۔ اگر آپ جو ہے اگر وَقُلْ رَبِّ پڑھتے ہیں تو یہ بھی سراسر بہت بڑی غلطی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو یہی چیز سمجھائی ہے کہ را پہ ابھی یہاں پر دیکھیں شد ہے، شد کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قوف پیش قو کے ساتھ ملانا ہے۔ اگر ہم قوف پیش قو کو را کے ساتھ ملائیں گے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَقُلْ رَبِّ، ٹھیک ہے، وَقُلْ، دین را کو با کے ساتھ ملائیں گے، را با زبر رب، با زیر بے، رب۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي۔ اچھا، یہ ادخلنی نہیں ہے، دال جو ہے پروپر ہم نے دال کو لوٹانا ہے۔ کیسے؟ دال کو ہم کیسے لوٹاتے ہیں؟ یہ حروف قلقلہ میں سے آتا ہے، قوف تا با جیم دال، اگر ان میں سے سکون یا جزم ان پہ آتا ہے نا تو ہم ان کو لوٹاتے ہیں، آواز کو لوٹائیں گے، ادخلنی نہیں، ادخلنی، ادخلنی۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي۔ چلیں جی لاسٹ حروف پہ چلتے ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 97 میں دیکھیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں عین جو ہے حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، نہیں ہے، وہ ہو جائے گا الف، یہ ہے عین حلق کے درمیان سے، حلق کے یعنی گلے کے بیچ سے ادا کرنا ہے،
اب یہاں پہ دو زبر ہے، اس کے بعد واو ہے، تو یہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے۔ ادغام بھی گننے والا، گننا کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں لے کے 1 سیکنڈ ہولڈ کرنا ہے، 1 سیکنڈ آپ کو ٹھہرنا ہے۔ یوں و نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یوں و کچھ لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ یو پڑھیں گے تو یہ گننا ہوگا ہی نہیں۔ یو جو ہے وہ منہ سے ادا ہے، پہلے جو ہے آپ فرق فیل کریں۔ یو، اب یہ دیکھیں یو، پہلے والا جو تھا بغیر گننے کے تھا، دوسرا جو ہے گننے والا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے گننے اور بغیر گننے میں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بک مو، سیم طریقے سے اگر میں ایسے پڑھوں بک مو، یہ ہو جائے گا بغیر گننے کے۔ اگر اب میں گننا کروں بک مو، یہ ہو جائے گا گننے والا۔ گننا آواز کو ناک میں لے جانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بک مو سما، اب یہاں پر میں نے وقف کیا تو میں نے کیا کیا؟ سمن نہیں پڑھا، میم الف زبر ما کر دیا، سما۔ اچھا یہاں پر بھی ایک مسٹیک ہوتی ہے، وسما نہیں ہے، میم پہ جب بھی شد آتی ہے تو ہم نے وہاں پر بھی گننا کرنا ہے، وسما ایسے کر رہی ہوں تو میں آواز کو ناک میں لے جا رہی ہوں اور یہاں پر 1 سیکنڈ ہولڈ کر رہی ہوں، وسم، اس کے بعد کہہ رہی ہوں ما، وسما۔ اوکے جی، اب میرے ساتھ پڑھیں، وبکما وسما۔ اوکے، اب آگے دیکھیں، یہاں پر کافی لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ماواہم جہنم، لیکن آپ کو میں نے کافی دفعہ سمجھایا ہوا ہے کہ جب بھی حمزہ پہ جزم یا سکون آتا ہے، یہ والی نشانی ہے نا الف کے اوپر، تو یہ جو ہے ما نہیں ہے، میم زبر ما ہو جائے گا وہ جب الف پہ کوئی نشانی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر نشانی ہے تو یہ ہو جائے گا مأواہم، الف پہ آپ نے یہاں پر جھٹکا لگانا ہے، اس حمزہ پہ آپ نے جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے، میم الف زبر م، ٹھیک ہے، یہ ما نہیں ہے، مأواہم۔ اب یہ واو پہ زبر نہیں بلکہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہے تو آپ نے 1 سیکنڈ واو کو بھی لمبا کرنا ہے، مأواہم جہنم، عمیا وبکما وسما، عمیا وبکما وسما، مأواہم جہنم۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی اچھا لگا ہو اور سمجھ آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔